الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے معزز دوستوں اور ساتھیوں اور بزم میں شریک طلباء ساتھیوں اور مہمان حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عظمت قرآن. میرے دوستوں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے اور اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں آج ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی مشینری وغیرہ خریدتے ہیں، کوئی موبائل وغیرہ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ڈبہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک پنجی ملتی ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے چلانا ہے، اگر خراب ہو جائے تو ٹھیک کیسے کرنا ہے. میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک انسان کی صورت میں مشینری بنائی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشینری کے لیے بھی ایک کتاب بھیجی ہے، ایک کلام بھیجی ہے، یعنی کہ قرآن پاک بھیجی ہے. اب یہ قرآن پاک بتائے گا کہ انسان کو کیسے جینا ہے، انسان کو زندگی کیسے بسر کرنا ہے، اگر گمراہ ہو جائے تو سیدھے راہ پر کیسے آنا ہے. میرے دوستو قرآن ہمیں جینا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں عقل سکھاتا ہے، قرآن ہمیں دین بتاتا ہے، قرآن ہمیں اسلام بتاتا ہے، قرآن ہمیں ایمان بتاتا ہے، قرآن ہمیں طہارت بتاتا ہے، قرآن ہمیں جہاد بتاتا ہے. ارے میں کہتا ہوں والدین کے حقوق قرآن نے بتائے، ماں باپ کے حقوق قرآن نے بتائے، خدا کے حقوق قرآن نے بتائے، رسول کے حقوق قرآن نے بتائے، رعایا کے حقوق قرآن نے بتائے، زنا کی سزا قرآن نے بتائی، قتل کی سزا قرآن نے بتائی، چور کی سزا قرآن نے بتائی. ارے جہنم کا راستہ قرآن نے بتایا تو جنت کا راستہ بھی قرآن نے بتایا. میرے دوستو قرآن بہت بڑی عظمت والی کتاب ہے. آج آپ کپڑا لینے کے لیے جاتے ہو، کپڑا سے بچ جاتا ہے، اس سے غلاف بنا دیتے ہو، اس میں قرآن کو لپیٹ دیتی ہو. خاص کپڑا قرآن کے لیے نہیں لیا تھا، خاص کپڑا غلاف نہیں لیا تھا، چادر لی تھی اس سے بچ کر غلاف بنا دیا، کپڑا لیا تھا اس سے بچ کر غلاف بنا دیا، اب اس میں قرآن کو لپیٹ دیا. اب یہی کپڑا باہر چوک پر گرا ہوا نظر آئے تو غصہ آئے گا، ہر کسی کو اٹھائے گا، جھاڑے گا، چومے گا اور جیب میں رکھے گا. تو میں نے سوال کیا کہ اس کپڑے میں ایسا کیا تھا، اس کپڑے میں ایسا کیا تھا، یہ تو بچا ہوا کپڑا تھا، یہ تو چادر سے بچی ہوئی کپڑا تھا، تو اس کو تم نے جھاڑا کیوں، چوما کیوں، جیب میں کیوں رکھا؟ تو جواب آیا کہ اس سے قرآن لگا ہوا ہے، یہ نسبت قرآن سے اس کی لگی ہوئی ہے. میرے دوستوں ایسے ہی اس لکڑی کی طرف نظر کر کے دیکھو جس پر آج کل کے بچے قرآن پاک رکھ کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ تپائی. اگر یہاں کوئی تپائی پڑا ہوا ہو اور کوئی کہے کہ اس پر پاؤں رکھو تو کوئی بھی پاؤں نہیں رکھے گا. تو میں نے سوال کیا کہ اس پر پاؤں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ صوفہ سیٹ پر پاؤں رکھتے ہو، بیڈ پر پاؤں رکھتے ہو، الماری پر تو پاؤں رکھ لیتے ہو، لیکن اس لکڑی کی تپائی پر پاؤں کیوں نہیں رکھتے؟ تو جواب آیا کہ اس کا نسبت قرآن سے لگا ہوا ہے.
میرے دوستو تم مانتے ہو کہ قرآن نسبت والا ہے، جس سے نسبت لگ جائے تو اسے عظمت مل جاتا ہے؟ تو میرے دوستو آپ ہی فیصلہ کرو، جس بچے کے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے، اللہ کا کلام آ جائے، تو اس بچے کے بارے میں کیا کہنا؟ یا میں ایک شعر عرض کر دوں کہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے دوستو لیکن آج کل ہمیں اس قرآن کا بالکل قدر نہیں ہے، آج ہم اس قرآن کا بالکل قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں حافظ جی صرف رمضان میں اچھا لگتا ہے، جب رمضان آ جاتا ہے تو سب پوچھتے ہیں حافظ جی کہاں ہے، حافظ جی کہاں ہے، دادا بھی پوچھتا ہے، باپ بھی پوچھتا ہے، بھائی بھی پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، پڑوسی پوچھتے ہیں، سب پوچھتے ہیں کہ حافظ جی کہاں ہے۔ جب حافظ جی آ جاتا ہے تو اس کو آگے کر دیتے ہیں، مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اس بچے میں ایسا کیا تھا کہ اس کو تم سب نے آگے مصلی پر کھڑا کر دیا؟ دادا پیچھے، نانا پیچھے، باپ پیچھے، بھائی پیچھے، استاد پیچھے، ایم پیچھے، ایم پیچھے، سارے پیچھے ہیں، یہ بچہ آگے مصلی پر کیوں جا رہا ہے؟ تو جواب میں آیا کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوستو قرآن کپڑے سے لگے تو کپڑا اعلیٰ، لکڑی سے لگے تو لکڑی اعلیٰ، جس قوم سے لگے تو وہ قوم اعلیٰ، جس انسان سے لگے تو وہ انسان بھی اعلیٰ۔ میرے دوستو یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ و ارفع قرار دے کر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستو میں نے اس کتاب کی اتنی بڑی بلند عظمت کو دیکھ کر میں نے اس کتاب سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو کتاب نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن مجید سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے جواب دیا بلسان عربی مبین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ تو قرآن مجید نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تو نہیں؟ تو قرآن نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مجھ میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا لوح محفوظ۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کس نے لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر نازل ہوا؟ تو قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد۔ اور میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ تو قرآن نے جواب دیا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اسی وجہ سے میں نے شروعات میں یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت نامہ ہے۔ اگر اس کی عملی زندگی ہم گزاریں گے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے زندگی وہ ہم گزاریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو ہمیں ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بس میرے دوستو میں آخری بات آپ سے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم مسلمان جو بھی مسلمان ہیں ہر کسی کے گھر میں ثم الحمدللہ قرآن پاک ضرور پڑھا ہوا ہے، اور صرف قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، عملی زندگی ہم میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو معذرت کے ساتھ میں یہاں ایک بات پیش کر دوں کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، وی سی آر بھی ہے، کیمرے بھی ہے۔ ٹی وی کے لیے علیحدہ جگہ ہے، کمپیوٹر کے لیے علیحدہ جگہ ہے، لیپ ٹاپ کے لیے علیحدہ جگہ ہے، جناب وی سی آر کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ لیکن کبھی قرآن پاک کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارا پیسہ الماری کے اندر، دولت الماری کے اندر، کپڑے الماری کے اندر، قرآن کو الماری کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ٹی وی کو روز صفائی کرتے ہیں، کمپیوٹر کو روز صفائی کرتے ہیں، وی سی آر کو روز صفائی کرتے ہیں، کبھی قرآن سے مٹی جا رہا ہے؟ کئی گھر ایسے ہیں جس میں کئی زمانے سے قرآن پڑا ہوا ہے، کوئی مٹی جانے کو تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو قرآن کا ہم سے شکوہ ہے کہ نہیں؟
آج کل کے بچوں کا بھی یہ آرڈر ہو چکا ہے کہ ابو جان جب شہر جاتا ہے تو کہتے ہیں ابو جان موبائل لے کے آنا، میموری کارڈ لے کے آنا، MP3 لے کے آنا، اور فلم بھروا کے آنا، میوزک بھروا کے آنا، ڈرامے بھروا کے آنا۔ کبھی یہ کہا ہے کہ ابو جان ترجمے والا قرآن لانا، کبھی یہ کہا ہے کہ ابو جان تفسیر لے آنا۔ میرے دوستو، ہم پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اگر ہم اس قرآن کی زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہمیں کامیابی ملے گی، اگر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو جہنم ہمارا انتہا بنے گا۔ بس میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔